ایک دفعہ دو آدمی ہم سفر تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ کھانے کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا اور پھر تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 روپے ان کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 روپوں کو بانٹنے لگے تو 5 روٹی والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھیں، میں 5 روپے لیتا ہوں، اور تیری 3 تھیں، تو 3 لے لے۔ 3 روٹی والا کہنے لگا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ آدھے روپے تیرے اور آدھے میرے ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہیں اگر 3 روپے ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارا حصے میں صرف 1 روپیہ آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، 1 روپیہ؟ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے تو میں 1 ہی لے لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس تمہارے ساتھی کی 5، کل 8 روٹیاں تھیں اور تم کھانے والے 3، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر دو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے۔ 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی نے اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا، لہٰذا تمہارا 1 روپیہ۔ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہٰذا 7 روپے اس کے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی روپیہ لینا پڑا، اور دل میں کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہیں، بڑے بڑے مشکل مسائل کو حل فرمایا اور واقعہ ہی آپ علم کے باب ہیں۔